بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد برأهم الخوف بري القدح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم. گفتگو ہماری تھی امیر المؤمنین حضرت علی سلام اللہ علیہ خطبے کے سلسلے میں کہ جس میں امام نے متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں. اب نوبت ہماری بات یہاں تک پہنچی. آج 35ویں صفت. امام فرماتے ہیں کہ قد برأہم الخوف بری القدح. خوف الہی نے ان کو لاغر کر رکھا ہے. خوف الہی نے ان کو کمزور کر رکھا ہے. اس کے پہلے بھی ایک فقرہ اس خطبے کے ذیل میں آ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تقوی کی علامت کمزور ہونا ہے؟ کیا موٹا آدمی متقی نہیں ہو سکتا؟ کیا صحت مند آدمی متقی نہیں ہو سکتا؟ اس سلسلے میں جو بزرگوں نے خود امام محمد باقر علیہ السلام بقیہ اماموں کے مقابلے میں ہمارے 5ویں امام کی صحت ٹھیک تھی. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بعید ما بین المنکبین تھے, موٹے تھے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان کی علامت کیا ہے کہ وہ 2 پیروں سے چلتا ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان 2 پیر سے چلتے ہیں. کچھ ایسے ہیں بیچارے جو چل ہی نہیں پاتے. تو کیا جو چل نہیں پاتے وہ انسان نہیں ہے؟ یا وہ جو بیچارہ جو ہے وہ اس سے چلتا ہے گاڑی کے ساتھ ہاتھ سے, وہ انسان نہیں ہے؟ یا وہ بیچارہ جو 4 ہاتھ پیر سے چلتا ہے وہ انسان نہیں ہے؟ کہیں وہ بھی انسان ہے. کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا اصل یہی ہے. خوب اس میں استثناءات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 ہاتھ پیر سے چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے, استثناء ہی انسان ہے. ویسے عموماً یہ ہے کہ خوف الہی انسان کو لاغر کر دے گا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان موٹا ہے تو وہ خوف الہی اس کے اندر یہ نہیں ہے. یا اکثر دیکھتے ہیں کہ دھان پانے اور گھنٹے ہیں نمبر 1. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دبلا پتلا آدمی جو ہوگا وہ متقی ہوگا, یا علیہ باللہ موٹا آدمی جو ہوگا وہ لیکن یہ کہ یہ ایک علامت ہے کہ جب انسان کے اندر خوف خدا ہوگا تو اس کے اندر لاغر آئے گی. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ ان کو خوف الہی نے لاغر کر رکھا. آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس خوف خدا کے متعلق کہ خوف خدا کیا ہے, اور یہ خوف خدا ان کا اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ینظر الیہم الناظر, دیکھنے والا ان متقیوں کو دیکھتا ہے تو اس قدر ان کا جسم نحیف ہوتا, لاغر ہوتا ہے کہ فیحسبہم مرضی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں. وما بالقوم من مرض, ان کو کوئی مرض نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ان کو خوف خدا نے اس منزل تک پہنچا رکھا ہے. وَيَقُولُ قَدْ خُولِطُوا, لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ کھسک چکے ہیں, غائب ہو چکے ہیں. وَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ, بے شک یہ کھسکے ہوئے ہیں مگر امر عظیم کی وجہ سے, ہولناکی قیامت کی وجہ سے. ان کا جو ہے وہ ذہن کہیں اور ہے, جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور وجہ سے کھسکے ہوئے ہیں. خوف الہی انسان کی سب سے عظیم ترین ارزش ہے, عظیم ترین سرمایہ ہے اللہ کا خوف. اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہے اس کو دوہری جنت دی جائے گی. وہ دوہری جنت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس تقریباً جو ہے وہ علماء نے ہمارے 15-16 اسباب نقل فرمائے ہیں
یہ دو جنت کا کیا مطلب ہے. آج ہم گزارش کرتے ہیں فی الحال کہ خوف کی حیثیت کیا ہے, اس کی قدر و قیمت کیا ہے, پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی خوف حاصل کیسے ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ نتیجہ خوف کیا ہے. قیمت خوف میں فرماتے ہیں الخشیۃ من عذاب اللہ شیمت المتقین. یہ متقیوں کی عادت ہے, متقیوں کی خصلت ہے, متقیوں کی علامت ہے, متقیوں کی پہچان ہے. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرنا. چنانچہ ایک روایت میں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف الہی کب کم ہوگا. کل عرض کیا گیا تھا نا کہ عقل کی بہت سی خوبیاں ہیں. مین جملہ ایک علامت یہ ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل مکمل ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی. جتنا آدمی کے پاس عقل کم ہوگی اتنی ہی بکواس زیادہ ہوگی, باتیں زیادہ ہوگی. تو یہی عقل ہے جو انسان کے اندر خوف بھی پیدا کرتی ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں لا مصیبت کعدم العقل. عقل کی کمی سے بڑھ کے کوئی مصیبت انسان کے لیے نہیں ہے. ولا عدم عقل کقلت یقین. اور یقین کی کمی سے جو ہے بڑھ کے کوئی اور مصیبت. تو یہ عقل اگر کم ہوگی تو یقین میں کمی آئے گی. ولا قلت یقین کا فقد الخوف. اور یقین میں کمی کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر خوف کی کمی ہوتی ہے. ولا فقد خوف. خوف جو ہے وہ فاقد ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. کیوں؟ قلت الحزن. حزن کی کمی کی بنیاد پر. ولا فقد الخوف. اور جب انسان کے اندر حزن کم ہوگا تو انسان کے اندر خوف. تو یہ خوف اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو انسان کے پاس یقین ہے. اگر یقین ہے تو انسان کے پاس حزن ہے. حزن ہے تو خوف ہے. تو بنیاد ہر چیز کی کیا ہے؟ وہی عقل ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اتمکم عقلا اشدکم للہ خوفا. تم میں جتنا زیادہ انسان عقل مند ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر خوف خدا ہوگا. اتمکم عقلا اشدکم للہ خوفا. تمام ترین عقل کے اعتبار سے, شدید ترین خوف کے اعتبار سے. عقل کل کائنات میں کون ہے؟ اہل بیت. عقل کل کائنات میں کیا ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے زیادہ خوف تھا کسی کے اندر؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے زیادہ خوف تھا کسی کے اندر؟ اب اس خوف کا فائدہ یہ ہے, اگر انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف. اسی میں انشاءاللہ اب تو 2 ہی 4 دن بچے ہیں, شاید وہاں تک نہ پہنچے. اسی میں ایک فقرہ ہے کہ متقی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے نزدیک سب چھوٹے ہیں. عظم الخالق فیہا, اصل عبارت یہ ہے, ڈرتا نہیں ہے. عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. ان کی نگاہ میں اللہ عظیم ہے, اللہ بڑا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ جتنے سب چھوٹے ہیں. یہاں بھی پیغمبر سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ من خاف اللہ, جس کے اندر خوف خدا آیا, اللہ کا خوف جس کے اندر آیا, خافہ کل شیء. خداوند متعال ہر چیز کو اس سے خائف کر دیتا ہے. یعنی ہم اللہ سے ڈریں, ساری کائنات ہم سے ڈریں. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف. ومن خاف غیر اللہ, لیکن اگر کوئی غیر خدا سے ڈرتا ہے, خوف اللہ من کل شیء, تو وہ ہر چیز سے ڈرے گا. نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے ڈرے گا. روایت خوف اللہ, اللہ ایسا کر دے گا کہ وہ ہر چیز سے خائف ہوگا. اس سے پہلے بھی اسی رمضان کے دوران نقل کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا, تو آپ تو جا چکے ہیں ماشاءاللہ, جیسے ہی آپ قم سے نکلیے تہران کے لیے تو آدھے راستے جانے کے بعد ایک بورڈ لگا ہوا علی آباد کا, تو وہ انٹیریئر میں راستہ گھومتا ہے علی آباد کی طرف کا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ساواک والے مجھ کو اریسٹ کر کے لے کے چلے قم سے, اور بجائے سیدھے تہران لے جانے کے علی آباد میں اندر گاڑی گھما دی جو ہے وہ انٹیریئر میں. اللہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ آج یہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, آج میرا کام تمام کرنا چاہتے. یہ خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, جب چھوٹ کے آئے ہیں جیل سے فیضیہ میں تقریر کی تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ آج ہی میرا کام تمام کر دیں گے, انکاؤنٹر ہو جائے گا.
اس کے بعد طلبا سے کہا کہ مگر تم کیا سمجھتے ہو؟ میں ڈر گیا. ان کا جملہ یہ ہے واللہ نہ ترسیدم. عجیب فطرہ ہے. واللہ نہ ترسیدم. انہا نہیں ترسیدہ ہے. من بے انہا دلداری نہیں تھا. خدا کی قسم میں نہیں ڈرا. وہ پولیس والے جو مجھ کو پکڑ کے لے جا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے اور میں ان کو دلاسا دے رہا تھا. میں ان کو سمجھا رہا. خوف الہی. اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرے. اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو انسان ساری کائنات سے ڈرے گا. چنانچہ یہ خوف الہی پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کس بنا پر آتا ہے؟ دیکھیے ایک خوف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی بنیاد پر ڈرتا ہے. ایک خوف وہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے نقص کی بنیاد کے اوپر ڈرتا ہے. چنانچہ کچھ وہ افراد ہیں جو عبادت کرتے ہیں, کچھ وہ افراد ہیں جو دعا پڑھتے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. ابھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ منشأ خوف کیا کیا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ والے ہیں, بظاہر ان کے نام عمل میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے, افطاری بھی کرواتے ہیں, بریانی بھی پکواتے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے ہیں. کیوں؟ یہاں روایت کہتی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, کہ جو ان کو عمل کرنا چاہیے کرتے ہیں, اس کے باوجود قلوبہم وجلہ, ان کا دل جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے, وہ خائف رہتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اب یہاں کے اوپر پیغمبر نے فرمایا وہ گناہ کی بنیاد پر نہیں ڈرتے, وہ نافرمانی کی بنیاد پر نہیں ڈرتے, بلکہ ان کے خوف اللہ بل الرجل یصوم ویتصدق, وہ صوم روزہ رکھتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, وہ یخاف, اس کے باوجود ڈرتا ہے. کیوں؟ گناہ کی بنیاد پر نہیں ڈرتا, اس بات پر ہے کہ اللہ یقبل منہ, کہ اللہ تبارک و تعالی قبول ہو سکتا ہے نہ کرے. پیسہ بھی چلا جائے, دیکھیے کتنی بڑی آدمی کی بدقسمتی ہے کہ پیسہ بھی چلا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہ ہو. اس سے بڑی حماقت کچھ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحار الانوار میں روایت ہے مومن کے سلسلے میں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن مستقل, پرماننٹ, دائماً ڈرتا رہتا ہے من سوء العاقبہ, اپنی بد انجامی سے. کیوں؟ روزہ رکھتا ہے, ایک جسے حدیث ہے, روزہ رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کے بعد ڈرتا رہتا ہے. کیوں ڈرتا رہتا ہے؟ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ, مستقل پرماننٹ ڈرتا ہے اپنی بد انجامی سے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ, اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. سارے اعمال بجا لاتا ہے, اس کے باوجود قبولیت کا خوف اس کے اندر رہتا ہے. اسی بنیاد پر میں نے نقل کیا اس سے پہلے بھی کہ جناب لقمان نے, عجیب روایت ہے واقع, اپنے فرزند سے وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر ثقلین کے برابر, جن و انس کے برابر نیکی تمہارے نامہ اعمال میں ہو, تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ مت سمجھنا. عذاب الہی سے اپنے آپ کو. کیوں؟ لیکن کس کے پاس گارنٹی ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو گئے؟ ذرا سی گڑبڑ ہو جائے, ذرا سا ریا آ جائے, ذرا سی مکاری آ جائے, ذرا سا دکھاوا آ جائے, سارا معاملہ ختم ہے. میں نے 200-300 پاؤنڈ لگا دیے, اس کے باوجود کافر ہو گئے. روایت موجود ہے کہ اگر کسی شخص کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں ہے, کل کو قیامت میں ایسے شخص کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. جب تک وسیع صاحب نے افطاری نہیں کروائی تھی تب تک مومن تھے, جب تک افطار نہیں کروائی تھی تب تک مسلمان تھے, متقی تھے. جس دن افطاری کروا دی کافر ہو گئے, جس دن افطاری کروا دی بے دین ہو گئے. اب کیا مطلب؟ کہ امام فرماتے ہیں کہ اصل اللہ اخلاص سے عمل کو قبول کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کار خیر کرے
اور اللہ درمیان میں نہ ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، 4 ناموں سے کل کو قیامت میں پکارا جائے گا، یا کافر، یا غادر، یا خاسر، یا فاجر، حبط عملک وبطل اجرک۔ اے کافر، اے فاجر، اے غادر، حبط عملک وبطل اجرک، تیرا عمل برباد، تیرا اجر باطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں تھا، تم نے پبلک کی واہ واہ کے لیے کیا، تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا۔ مومن کیا ہے؟ عمل کرتا ہے، اس کے باوجود یہ خوف اس کے اندر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں بارگاہ الہی میں ہمارا عمل مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو خائف وہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی خائف ہے، صدقہ دیتے ہیں پھر بھی خائف ہے، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی خائف ہے۔ ایک تو خوف یہ ہے۔ ایک قسم خوف کی وہ ہے کہ جہاں انسان اللہ کے عدل کی بنیاد پر خائف ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں اگر واقعی معاملہ طے ہو جائے کہ عدل پروردگار کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو پھر کسی انسان کا بچنا ممکن ہے۔ اسی لیے سکھایا گیا ہم کو کہ اپنی دعاؤں میں پڑھو رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ اللہ ہمارے ساتھ ہم اپنے سے پوچھتے ہیں پوری زندگی میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 2 رکعت نماز آدمی ایسی بتا دے کہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے اور سلام کے آخر تک وسیع سے تم بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا اہل بیت کے علاوہ؟ میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اپنے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 2 رکعت نماز بھی ایسی نہ پیش کر سکوں کہ جس میں تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک سوائے خدا کے کوئی دوسرا تصور نہیں تھا۔ ہو جس انسان کے نام عمل میں 2 رکعت نماز نہ ہو وہ نماز کے بل پر جنت لے گا، وہ روزے کے بل پر بہشت لے گا، وہ زکات کے بل پر بہشت لے گا۔ عدل پروردگار اگر آ جائے، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہوں گے اس طرح کے، اقرا کتاب، ان کو حکم دے رہے پڑھیے اپنا نام اعمال آپ خود پڑھیے، کہ وہ کاپی جانچنے میں گڑبڑ ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، کوئی چکر نہیں، اقرا کتاب قیامت میں آؤ گا حکم اپنا آپ خود پڑھیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا آپ حساب خود کیجیے، اپنا فیصلہ آپ خود کیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اپنی ڈائری پڑھیے، آپ نام عمل، اور خود آپ اپنا فیصلہ کیجیے کہاں جانے لائق ہے۔ تو کچھ شریف ایسے ہوں گے جو گردن جھکا کے جہنم کی طرف چل پڑے۔ آواز قدرت ہے کہاں کمال والے تو نے ہمارے اوپر رکھ دیا کہ اپنا فیصلہ خود کرو، تو ہم جو اعمال ہمارے ہیں اس اعتبار سے تو جہنم ہی ہے۔ تو جب انسان خود فیصلہ کرے گا اپنے لیے جہنم، تو عدل الہی کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک خوف کا سبب عدل الہی ہے، دوسرے خوف کا سبب اپنی معاصی ہے، اپنا گناہ ہے انسان کا۔ یہ اسباب خوف ہے۔ اب اگر یہ خوف انسان کے اندر حاصل ہو جاتا ہے تو یہ خوف یہی خوف ہے جو انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ عدل الہی کا خوف، اعمال ہمارے کو کوئی خالص نہیں تھا اس کا خوف، گناہگار ہے اس کا خوف۔ اگر یہ 3-4 اسباب جو انسان کے حسن کے ہیں، خوف کے ہیں، ان کی بنا پر ہی صحیح، عدل الہی کی بنا پر صحیح، معصیت کی بنا پر صحیح، اگر انسان کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو اس کے فوائد پتہ ہے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر انسان خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے اور خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لے جائے تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ عمل تو انسان کو بہشت میں نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ خوف انسان کو بہشت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خائف کو بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے 2 جنت ہے۔ الخوف سجن النفس من الذنوب، خوف کیا ہے؟ خوف سبب بنتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہ سے روکے۔ فائدہ خوف کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہ سے روکے گا جب خائف ہوگا، اور جب گناہ سے روکے گا تو خود بخود اللہ کے اطاعت کی طرف
इंसान राग़िब हो जाएगा। तो खौफ जो है अगर इंसान के अंदर है तो गुनाह से बचने का सबब है, बहश्त में जाने का सबब है, तीसरे मुसीबतों की कमी का सबब है, बलाओं की कमी का सबब है। चुनांचे फरमाते हैं मन कसरत मखाफतो कल्लत आफतो, जिसका खौफ ज्यादा हो जाएगा उसकी आफतें कम हो जाएंगी। लौ खिफ्तमुल्लाह हक्का खीफतिही लअलिम अल्लाहु अकबर। अजीब हदीस, अजीब हदीस। लअलिमतुमुल इल्म अल्लज़ी ला जहला मअह। अलबत्ता ये हमारे आपके बस में शायद ना। फरमाते कि अगर जो वाक़अन अल्लाह के खौफ होना चाहिए जैसा, अगर वैसे खाइफ हो जाओ अल्लाह से ना, तो अल्लाह ऐसा इल्म देगा जिसमें जहालत ना होगी। यानी ये जुमला काबिल गौर है। एक से एक आप हजरात सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहालत नहीं है किसी के अंदर। और इंसान जितना जानता है उससे ज्यादा जाहिल है। MBBS है, MD है, मगर जाहिल है। उसको अपना मकान बनवाना होगा, उसको इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। आयतुल्लाह है, आयतुल्लाहुल उज़्मा है, मगर जाहिल है। हार्ट की जो है प्रॉब्लम आएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इंसान जितना जानता है उससे ज्यादा जाहिल है। यहां फरमाते हैं पैगंबर लौ खिफ्तमुल्लाह हक्का खीफतिह, जो अल्लाह से डरने का हक है, अगर उस तरह से डरने लगो तो लअलिमतुम अल इल्म अल्लज़ी ला जहला मअह, तो तुमको ऐसा इल्म दिया जाएगा कि जिसके साथ जहालत नहीं है। अब समझ में आई? मिलाइए। जब पूछा गया कि क्या आप आलिम हैं, तो ये नहीं फरमाया कि हाँ मैं आलिम हूं। क्या फरमाया? मैं जाहिल नहीं हूं। ये वो खाइफ है कि जिसको ऐसा इल्म दिया गया जिसके साथ जहालत नहीं है। वलौ अरफ्तमुल्लाह हक्का मारिफतिह लज़ालत बिदुआइकुमुल जिबाल, और अगर अल्लाह की मारिफत जैसा हक है खुदा की मारिफत का, अगर वो मारिफत का हक हासिल कर लेते तो तुम्हारी दुआ से पहाड़ टल जाता। वक्त कम हो गया, बड़े अच्छे मौके पर आ गए थे कि अगर तुम्हारे अंदर वाकई खौफ इलाही आ जाए तो वो इल्म तुमको नसीब होगा कि जिसमें जहालत ना हो। और अगर तुम्हारे अंदर वाकई मारिफत इलाही जो हक है मारिफत का वो तुमको हासिल हो जाए, लज़ालत बिदुआइकुमुल जिबाल, तो तुम्हारी दुआ से क्या होगा? पहाड़ टल जाएगा। कहां मिलेगा आपको ये? सब मिलाइए। मैं ऐसे अफराद देख रहा हूं कि अगर वो इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से टलता नजर आएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हक के खौफ इलाही वाक़अन किसके अंदर है, किसका नाम लीजिएगा? अमीरुल मोमिनीन। अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि पैगंबर का फरमाना यह है अगर वाकई मारिफत खुदा तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारी दुआ इस मंजिल पर पहुंच जाएगी तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। ये मारिफत किसके अंदर है? वही 5 अफराद ना कि जिसकी गवाही दुश्मन ने दी है कि इनसे जो है मुबाहला न करना, हम इनमें ऐसी शक्लें देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से टलता हुआ नजर आए। ये सारी चीजें कहां से हासिल होंगी इंसान को? कहा अगर इंसान के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए। अब इस खौफ की कुछ अलामतें हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि हम उन अलामतों पे जाएं। इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो कल या फिर इंशाअल्लाह कभी अलामात खौफ इंसान के अंदर क्या है। एक शख्सियत है जिसका खौफ नमूना है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। जनाब ज़करिया ने अल्लाह से दुआ की, पालने वाले मुझको एक बेटा दे दे, यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब, जो मेरा वारिस हो और तमाम आले याकूब का वारिस। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटा दे दिया बिनाम यहया। ठीक, हज़रत यहया सलामुल्लाह अलैह एक दिन उन्होंने अपनी माँ से ख्वाहिश की कि वैसा कपड़ा सिल दीजिए, वैसी टोपी हमको सिल दीजिए। बच्चे थे कि जैसे जो है वहाँ बैतुल मुक़द्दस में बैठ के उलमा वहाँ पहन के जो कपड़ा इबादत करते हैं वैसे हमको भी सिल दीजिए। माँ से अपनी बच्चे थे तो जनाब ज़करिया ने कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो
ابھی تمہاری عمر نہیں ہے اس عبادت کی، اس دعا کی جو تم ماں سے فرمائش کر رہے ہو۔ جناب یحییٰ نے اپنے والد سے کہا، زکریا پیغمبر کیا اپنے والد سے کہا کہ بابا کیا مجھ سے چھوٹا آدمی آج تک نہیں مرا ہے؟ عجیب ہے، حضرت یحییٰ نے فرمایا اپنے والد زکریا، وہ بھی نبی تھے، کیا مجھ سے چھوٹا آدمی آج تک نہیں مرا ہے؟ جناب زکریا کا جواب ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسا آپ ان کو سل دیجیے۔ اس قدر روتے تھے خوف الہی میں، اس قدر روتے تھے خوف الہی میں۔ اچھا جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی ویسے ہی تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ ایک دن جناب زکریا نے کہا پالنے والے جنت میرا مقام کیا ہے، مجھ کو دکھلا۔ رات کو خواب میں دیکھا زکریا نے، آواز قدرت زکریا میرے علاوہ ہی کوئی چیز چاہتے ہو تو؟ بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ میرے علاوہ بھی کسی چیز کی خواہش ہے تم کو؟ جناب زکریا بیدار ہوئے، اس قدر خوف، اللہ اکبر، گھر سے فرار کر گئے، استغفر اللہ پالنے والے کہ میرے ذہن میں کہاں سے جناب زکریا نکلے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ اتنا روئے خوف الہی میں کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کے جنت کا تصور کیوں کیا کہ یہ رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے زخم آ گئے تھے۔ اب جب آنسو ٹپکتے تھے تو زخم تھے تو اس پہ لگتے تھے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں نے جو ہے روئی کے چھوٹے چھوٹے وہ ڈال کر کے کپڑے سل دیے تاکہ بیٹا میرا یہاں رکھ لے، تاکہ اس کے اندر جو آنسو آئے تو زخموں پہ نہ جائے، اس میں آ جائے۔ اس کو نچوڑتے تھے، باقاعدہ پانی ٹپکتا تھا۔ عالم یہ تھا خوف کا حضرت یحییٰ کے کہ جناب زکریا علیہ السلام جب کبھی تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے مجمع میں، کہیں یحییٰ تو نہیں ہے مجمع میں، تب جہنم کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن جناب زکریا تقریر کر رہے تھے اور یحییٰ نہیں تھے، درمیان میں خاموشی سے آگے بیٹھ گئے اور جناب یحییٰ جناب زکریا نے جہنم کا تذکرہ کر دیا، ایک چیخ ماری اور پھر بیابان کی طرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے زکریا، ان کا خوف یہ ہے۔ کیا عرض کیا، اگر واقعی خوف تمہارے اندر ہو جائے تو ایسا علم ملے گا جس میں جہل نہ ہو۔ ایک زکریا کا خوف اس منزل پر ہے، لیکن علم اس منزل پر نہیں ہے جس منزل پر علی کا علم ہے، جس منزل پر حسین کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا ساری عظمتوں کے باوجود وہ خوف ان کے اندر نہیں ہے جو اہل بیت کے اندر ہے، وہ خوف الہی ان کے اندر نہیں ہے جو علی کے اندر ہے، جو امام حسین کے اندر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا بقول مولا کہ ہر انسان کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ کیا اب ہمارے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ جن اماموں کے ہم پیرو ہیں ان کے خوف کا یہ عالم ہے تو ہمارے اندر کچھ تو خوف الہی ہونا چاہیے۔ ایک ہفتہ بچا ہے عزیزان گرامی، روایت کہتی پیغمبر اسلام رمضان کے آخری عشرے میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے۔ پروردگارا ہم سب کو توفیق استغفار اور توفیق توبہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔